اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دیکھیں، ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ کسی کی پراپرٹی یا کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز باطل ہوگی احتیاط واجب کی بنا پہ. لیکن کچھ گھر ایسے ہیں کہ جس میں آپ بغیر اجازت کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ جن کا ذکر سورہ نور آیا نمبر 61 میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ باپ کے گھر میں، ماں کے گھر میں، بھائی کے گھر میں، بہن کے گھر میں، چچا کے گھر میں، ماموں کے گھر میں، پھوپھو کے گھر میں، خالہ کے گھر میں، یا دوست کے گھر میں، یا ایون ایک ایسا گھر ہے کہ جس کی چابی آپ کے سپرد ہے، یعنی آپ کو وکیل بنایا گیا ہے کہ آپ اس گھر کی نگرانی کریں اور اس گھر کے ساز و سامان کی نگرانی کریں. تو ان گھروں میں آپ بغیر اجازت کے، بے شک رضات کا علم نہ ہو، بے شک اس بات کا علم نہ ہو کہ وہ راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں، تب بھی آپ ان گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. فرض کریں مجھے علم نہیں ہے کہ بھائی راضی ہیں یا نہیں راضی، شک ہے، گمان ہے، ممکن ہے راضی ہوں، ممکن ہے راضی نہ ہوں، تو آپ ان گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر علم ہو کہ وہ ناپسند کرتے ہیں، وہ راضی نہیں ہیں، فرض کریں علم ہو کہ بھائی میرا راضی نہیں ہے کہ میں اس کے گھر میں تصرف کروں یا گھر میں نماز پڑھوں، تو پھر جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. یعنی اس وقت تک باقی دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک ہم نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک علم نہ ہو کہ وہ راضی ہیں. لیکن ان گھروں میں بے شک علم نہیں ہے کہ وہ راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں، شک ہے، تب بھی ان گھروں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز پڑھنا جائز ہے اور نماز صحیح ہوگی. اس کے بعد جو ہے ایک اور مسئلہ جو درپیش آنے والا ہے، کیونکہ ہماری گھریلو مسائل میں ڈسکس ہو رہی ہے، مرد اور عورت کا ایک ساتھ نماز پڑھنا. یہ موجب بنتا ہے کہ دونوں کی نماز باطل ہو. مرد اور عورت کا ایک ساتھ نماز پڑھنا کیا مطلب؟ یعنی ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی لوکیشن ہے. عرف میں کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت ایک ہی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو دونوں کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے. کس صورت میں؟ جب عورت مرد سے آگے کھڑی ہو یا عورت مرد کے بالکل برابر میں کھڑی ہو، تو اس صورت میں دونوں کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے. فار ایگزامپل، اگر مرد اور عورت ایک کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور عورت آگے ہے مرد سے، یا مرد کے برابر میں کھڑے ہو کر، بالکل برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے، تو دونوں کی نماز باطل ہے. لیکن اگر عورت مرد کے پیچھے ہو، کھڑی ہو، خواہ اتنا ہی پیچھے ہو کہ عورت کے سجدے کی جگہ اور مرد کے زانو، جب مرد حالت سجدے میں جائے تو اس کے زانو کے برابر ہی ہو، اتنی تھوڑی سی پیچھے ہو جائے خاتون، تو پھر جو ہے وہ دونوں کی نماز صحیح ہوگی.
یا دونوں کے درمیان تقریباً 4.5 میٹر کا درمیان میں اگر فاصلہ ہو، 4.5 میٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہو تو پھر بھی دونوں کی نماز صحیح ہوگی۔ یا دونوں کے درمیان کوئی حائل ہے، کوئی رکاوٹ ہے، جیسے پردہ وغیرہ ہے، بے شک جگہ ایک ہی ہے، ایک ہی روم میں ہے، لیکن درمیان میں پردہ ہے، اس طرف جو ہے ایک سائڈ پہ خاتون نماز پڑھ رہی ہے اور ایک سائڈ پہ مرد نماز پڑھ رہا ہے، بے شک خاتون آگے ہی ہے لیکن درمیان میں پردہ اگر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اور نماز صحیح ہے۔ اور ایک اور نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا جاؤں، اس حکم، یہ جو ابھی ہم نے حکم بیان کیا ہے کہ مرد اور عورت کا ایک ساتھ نماز پڑھنا، اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ محرم ہو چاہے نامحرم ہو، ایون کہ ہسبینڈ اور وائف بھی اگر ایک ہی کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وائف آگے ہے مرد سے، ہسبینڈ سے، یا بالکل برابر میں کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہے تو دونوں کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ اور اسی طرح یہ حکم بالغ کے ساتھ مختص ہے۔ فرض کریں اگر عورت، اگر نابالغ بچی نامحرم مردوں کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دے تو اگرچہ یہ جو نابالغ بچی ہے یہ آگے کھڑی ہے لیکن نابالغ ہے، بالغ نہیں ہے، اگرچہ اس نابالغ بچی کی اپنی نماز صحیح ہے، اسے وضو کا طریقہ بھی آتا ہے، اسے نماز بھی آتی ہے، لیکن یہاں پہ مرد نماز پڑھ رہے تھے، ان کے آگے آ کر نابالغ بچی نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے تو دونوں کی نماز کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یا اسی طرح نابالغ بچہ نمازی عورتوں کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جائے تو تب بھی دونوں کی نماز کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی، کیونکہ یہ جو ہم نے حکم لگایا ہے کہ نماز باطل ہے مرد اور عورت کا ایک ساتھ پڑھنا، یہ بالغ کے ساتھ مختص ہے، نابالغ اس کو شامل نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ حکم حالت اختیاری کے ساتھ مختص ہے۔ اگر مجبوری ہو کہ عورت مرد سے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو پھر صحیح ہے، جیسا کہ مکہ مکرمہ میں ازدحام کی صورت میں عورتوں کا نماز پڑھنا مردوں سے آگے کھڑے ہو کر، وہاں پر بہت زیادہ ازدحام ہوتا ہے، مجبوری ہے، تو اس صورت میں دونوں کی نماز صحیح ہے۔ تو یہاں تک تو ہم بیان کر رہے تھے حکم نماز کے حوالے سے۔ یہاں سے آگے ہم جو ہے وہ داخل ہوں گے کھانے پینے کے چیپٹر میں۔ دیکھیں دوسروں کے گھروں سے غذا کا کھانے کا کیا حکم ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ کسی کے بھی مال میں آپ تصرف نہیں کر سکتے، کسی کا مال بھی آپ یوز نہیں کر سکتے اس کی رضامندی کے بغیر، جب تک ہمیں علم نہ ہو، یقین نہ ہو کہ وہ راضی ہے جس کا یہ مال ہے، یہ غذا جس کی ہے، جب تک ہمیں علم نہ ہو کہ وہ راضی ہے اس وقت تک ہم اس میں تصرف نہیں کر سکتے، اور اگر تصرف کریں گے اور مال اس کا کھائیں گے، غذا اس کی کھائیں گے تو یہ کھانا حرام ہوگا۔ روایت میں وارد ہے کہ جو شخص کسی ایسی غذا میں سے کھائے کہ جس کے لیے اسے انوائٹ نہیں کیا گیا اور مالک راضی نہیں ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آگ کھا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک انتہائی مہم اور مور امپارٹنٹ مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کچھ لوگوں کی کمائی جو ہے وہ حلال اور حرام مخلوط ہوتا ہے، کچھ انکم حلال ہے، کچھ انکم حرام ہے، کچھ بزنس حلال ہے، کچھ ایسے بزنس بھی کیے جا رہے ہیں کہ جو حرام ہیں، تو ان کی انکم حلال اور حرام دونوں آ رہی ہے اور وہ مخلوط ہو گئی ہے آپس میں۔ ایسے گھروں سے کھانے کا کیا حکم ہے کہ جن کی کمائی حلال کی بھی ہے
اور حرام کی بھی ہے اور مخلوط ہے، ان کے دسترخوان سے کھانے کا کیا حکم ہے؟ یا ایسا شخص کہ جو خمس نہیں دیتا، اس کے گھر سے کھانے کا کیا حکم ہے؟ ایک شخص بالکل خمس دیتا ہی نہیں ہے، میں اس سے پیچھے گزشتہ درسوں میں ذکر کر چکا ہوں کہ اگر آپ خمس نہیں دیں گے تو آپ کے مال میں امام اور سادات شریک ہوں گے، تو جب وہ شریک ہیں تو شریک کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے۔ تو جو شخص خمس نہیں دیتا اس کے گھر سے کھانا کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یا جس کی انکم حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے اور مخلوط ہے دونوں سے، حلال اور حرام سے، ان کے گھروں میں کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے گھروں سے کھانا جائز ہے۔ جو شخص خمس نہیں دیتا اس کے گھر سے کھانا جائز ہے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس مورد میں بھی آپ کو مکلف کیا اور آپ کو کہا کہ آپ نہیں کھا سکتے یا آپ تب کھا سکتے ہیں جب آپ اس کا خمس دیں، تو ہم نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ البتہ خمس جو صاحب خانہ ہے، جس نے دسترخوان لگایا ہے اور خمس نہیں دیا، اس کی گردن کے اوپر اس کا خمس چلا جائے گا، اور جب اس کی ڈیتھ ہوگی اگر پوری زندگی خمس نہیں دیتا اور اسی طرح تصرف کرتا رہتا ہے امام اور سادات کے حصے میں بھی، تو وہ امام اور سادات کا مقروض اور مدیون مرے گا۔ دیکھیں اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ایسے گھر خاص ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ جن کے گھروں میں کھانا تناول کرنا جائز ہے، جس کا ذکر سورہ مبارکہ النور میں آیت نمبر 61 میں ذکر ہوا ہے کہ باپ کا گھر ہے، دادا کا گھر ہے، ماں کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، بہن کا گھر ہے، چچا کا گھر ہے، پھپھو کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، خالہ کا گھر ہے، اور اسی طرح کہ آپ کے پاس کسی گھر کی چابی ہے۔ چابی کے میننگ یہ ہیں کہ آپ کے پاس اس گھر کی نگرانی اور اس گھر کے سامان کی نگرانی آپ کے سپرد ہے، یا دوست کا گھر ہے، تو ان گھروں سے آپ جو ہے وہ کھا پی سکتے ہیں۔ اور خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ آپ کو علم نہ ہو کہ مالک راضی ہے، دوسروں کے گھروں میں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اس وقت تک آپ نہیں کھا سکتے جب تک علم نہ ہو کہ مالک راضی ہے۔ یہاں پر بے شک علم نہیں ہے، بے شک یقین نہیں ہے کہ مالک راضی ہے یا راضی نہیں ہے، تب بھی آپ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ حکم ان غذاؤں کے ساتھ خاص ہے کہ جو عام طور پر گھروں میں کھائی جاتی ہیں، جیسے روٹی ہے، سالن ہے، پھل ہے، سبزی وغیرہ۔ ایسی غذائیں نہیں کہ جو خاص مواقع پہ دی جاتی ہیں۔ فرض کریں بھائی بہن کے گھر میں جائے اور بہن کے گھر میں شہد پڑا تھا اور شہد سارے کا سارا پی لے، تو یہ عام طور پر جو ہے یہ غذائیں اس میں روزمرہ میں شامل نہیں ہیں، تو اس صورت میں کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایسے مشروبات کہ جو روزمرہ میں پیے جاتے ہیں، کھائے پیے جاتے ہیں، تو ان کا کھانا پینا جائز ہے، مثلا پانی ہے، دودھ ہے، لسی ہے، تو ان کو کھا پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں کھا پی سکتے۔ اور ایک اور نقطے کی طرف بھی اشارہ کرتا جاؤں، ان گھروں میں ان افراد، یہ جو مذکورہ افراد ہم نے ذکر کیے ہیں، ان کے گھروں کے ساتھ، ان کے گھروں میں آپ کھا سکتے ہیں، یعنی یہ حکم مختص ہے گھر کے ساتھ۔ گھر کے علاوہ اگر والد کا آفس ہے، والد کی کوئی کمپنی ہے، والد کی کوئی دکان ہے، والد کا کوئی بزنس ہے، بھائی کا کوئی باغ ہے،
یہ شامل نہیں ہے۔ ان گھروں سے آپ کھا سکتے ہیں جن کا ذکر آیت نور میں موجود ہے، اس کے علاوہ آپ نہیں کھا سکتے۔ آفس میں نہیں کھا سکتے، والد کا آفس ہے، والد کی دکان ہے، والد کا باغ ہے، باقی کوئی اور جو ہے وہ کسی اور پراپرٹی کسی اور لوکیشن کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیز پڑی ہے، وہاں سے آپ نہیں کھا سکتے۔ تو یہ فقط جو ہے وہ ان موارد میں جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ تو ہم نے ذکر کیا کہ مرد اور عورت ایک جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اسی طرح اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ آج ہم نے ذکر کیا کہ کچھ گھروں میں آپ بغیر اجازت کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ مرد اور عورت ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے بعد ہم نے کھانے پینے کے حوالے سے کچھ احکام آپ کے سامنے ذکر کیے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم کھانے پینے کے احکام اور آداب ذکر کریں گے آپ کے سامنے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔